بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری جانب سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اس ملک پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، الہی آمین۔ جی ناظرین، آج کی ڈاکیومنٹری بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہے، کیونکہ جس ڈاکیومنٹری کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ظلم کے خلاف ہے، اور جو ظلم ہوا ہے اس کے بارے میں اس ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ یہ ڈاکیومنٹری ایک پردرد کہانی ہے میانمار کی۔ میانمار میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایک تاریخ ہے جو آج تک جاری ہے۔ میانمار ایک بدھ اکثریت ملک ہے جس میں نمایاں عیسائی اور مسلم اقلیتیں ہیں۔ جب مسلمانوں نے وزیر اعظم کی حکومت میں خدمات انجام دی تو 1962 کی برمی بغاوت کے ساتھ صورتحال بدل گئی، جبکہ کچھ لوگ اپنے خدمات انجام دیتے رہے۔ زیادہ تر عیسائیوں اور مسلمانوں کو حکومت اور فوج کے عہدوں سے الگ کر دیا گیا۔ 1982 میں حکومت نے ایسے ضابطے متعارف کرائے جو 1823 سے پہلے کے برمی نسب کو ثابت نہ کرنے والے کسی بھی شخص کو شہریت دینے سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے میانمار کے بہت سے مسلمانوں کو حق رائے دہی سے محروم کر دیا، حالانکہ وہ کئی نسلوں سے میانمار میں مقیم تھے۔ روہنگیا لوگ میانمار ایک بڑا مسلم گروہ ہے۔ روہنگیا میانمار کی فوجی حکومت کے تحت سب سے زیادہ ستائے جانے والے گروہوں میں شامل رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روہنگیا دنیا کے سب سے زیادہ مظلوم گروہوں میں سے ایک ہے۔ یکی بعد دیگری حکومتوں نے روہنگیا کے خلاف 13 فوجی آپریشن کیے، جن میں 1975، 1978، 1989، 1991، 1992 اور 2002 شامل ہیں۔ کارروائیوں کے دوران میانمار کی سیکورٹی فورسز نے روہنگیا کو ان کی سرزمین سے بھگا دیا، ان کی مساجد کو جلا دیا اور روہنگیا مسلمانوں کی وسیع پیمانے پر لوٹ مار، آتش زنی اور عصمت دری کی گئی۔ ان فوجی چھاپوں کے علاوہ روہنگیا کو حکام کی طرف سے اکثر چوری اور بھتہ خوری کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اور بہت سے لوگوں کو جبری مشقت کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ معاملات میں روہنگیا مسلمانوں کے زیر قبضہ زمین کو ضبط کر کے مقامی بدھوں کو دوبارہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ میانمار میں روہنگیا کے خلاف نسل کشی ہو رہی ہے۔ تاریخی طور پر سنگین اور مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا شکار رہے ہیں، اور حالیہ برسوں میں ان کارروائیوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2012 کے بعد سے حالات زندگی اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں میں سر قلم کرنے، چھرا گھونپنے، قتل کرنے، مار پیٹ کرنے، بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور دیہاتیوں اور محلوں کو جلائے جانے کی اطلاعات کے ساتھ حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ تاہم میانمار کی حکومت کی طرف سے انصاف اور جواب دہی کا فقدان برقرار ہے، اسی طرح ریاستی تحفظ کی ناکامی کی نمائندگی کرتا ہے۔ 2005 تک UNHCR بنگلہ دیش سے روہنگیا کی وطن سے واپسی میں مدد کر رہا تھا، لیکن پناہ گزینوں کیمپوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات نے اس کوشش کو خطرے میں ڈال دیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پہلے کی کوششوں کے باوجود روہنگیا پناہ گزینوں کی اکثریت بنگلہ دیش میں ہی رہ گئی ہے، جو میانمار کی حکومت کی وجہ سے واپسی نہیں جا سکے۔ اب انہیں بنگلہ دیش میں مسائل کا سامنا ہے، جہاں انہیں حکومت کی طرف سے حمایت حاصل نہیں ہے۔ بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے حمایت کی کمی اور بنگلہ دیشی پناہ گزین کیمپوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں نے بہت سے پناہ گزینوں کو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کا سفر کرنے پر مجبور کیا ہے۔ 2015 میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ایک بین الاقوامی انسانی بحران کا باعث بنی، کیونکہ جان بوجھ کر انکار اور جنوبی مشرقی ایشیا میں میزبان ریاستوں کی جانب سے پناہ کے متلاشیوں کی بڑی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے میں مبینہ طور پر نااہلی کی وجہ سے ان میں سے زیادہ تر منظم جرائم کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کا نشانہ بھی بنتے ہیں۔ تھائی لینڈ اور ملیشیا میں کام کرنے والے گروپ یہ اسمگلر پناہ کے
متلاشیوں کی مایوسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسوں کے لیے ان کا استحصال کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے متاثرین کو مارا پیٹا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے یا اگر وہ یا ان کے اہل خانہ کے مطالبات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو انہیں مار دیا جاتا ہے۔ 2015 کے روہنگیا پناہ گزینوں کے بحران نے انسانی بحرانوں کا جواب دینے میں آسیان کمیونٹی کی خامیوں کو اجاگر کیا، کیونکہ ان ممالک کی طرف سے رد عمل ناکافی اور تاخیر کا شکار تھا۔ روہنگیا کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں صرف میانمار اور بنگلہ دیش تک محدود نہیں ہیں۔ جنوبی مشرقی ایشیا کے بیشتر ممالک میں روہنگیا کی حیثیت غیر تسلیم شدہ ہے۔ اگرچہ ان پر میانمار کے مقابلے ملیشیا اور تھائی لینڈ جیسے ممالک میں ظلم و ستم نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اخراج اور غربت کا شکار ہیں۔ تھائی میانمار کی سرحد پر 9 کیمپوں میں تقریباً بہت سے مہاجرین مقیم ہیں۔ ایسے الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ ان کے گروہوں کو تھائی لینڈ سے کھلے سمندر میں بھیج دیا گیا ہے اور وہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ فروری 2009 کو تھائی فوج کے 190 روہنگیا پناہ گزینوں کی کشتیوں کو سمندر میں لے جانے کے شواہد ملے تھے۔ فروری 2009 میں انڈونیشیا کے حکام کی طرف سے بچائے گئے پناہ گزینوں کے ایک گروپ نے تھائی فوج کے ہاتھوں پکڑے جانے اور مار پیٹ کرنے اور پھر کھلے سمندر میں چھوڑے جانے کی دردناک کہانیاں سنائیں۔ فروری کے آخر تک ایسی اطلاعات تھی کہ 5 کشتیوں کے ایک گروپ کو کھلے سمندر میں لے جایا گیا، جن میں سے 4 کشتیاں طوفان میں ڈوب گئیں اور ایک ساحل پر بہہ گئی۔ 25 اگست 2017 کو شمالی رخائن ریاست میں تشدد پھوٹ پڑا، جب اکثریت پسندوں نے سرکاری فورسز پر حملہ کیا، اور اس کے جواب میں بدھسٹ ملیشیا کے تعاون سے سیکیورٹی فورسز نے ایک کلیئرنس آپریشن شروع کیا، جس میں کم از کم 1000 لوگ مارے گئے اور 5 لاکھ سے زیادہ کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اعلیٰ اہلکار نے 11 سپتمبر کو کہا کہ فوج کا رد عمل باغیوں کے حملوں کے لیے واضح طور پر غیر متناسب تھا، اور متنبہ کیا گیا کہ میانمار کو روہنگیا اقلیت کے ساتھ سلوک نسلی تطہیر کی درسی خطاب مثال معلوم ہوتا ہے۔ پناہ گزینوں نے دیہاتوں میں قتل عام کی بات کی ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ فوجیوں نے ان کے گھروں پر چھاپا مارا اور جلایا۔ ہیومن رائٹس واچ کے سیٹلائٹ کے تجزیے نے روہنگیا کی آبادی والے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ الگ تھلگ دیہاتوں میں آگ سے ہونے والے نقصان کے ثبوت بھی دکھائے۔ اقوام متحدہ نے 17 سپتمبر کو اندازہ لگایا تھا کہ 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AH محمود علی نے کہا کہ غیر سرکاری ذرائع نے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 3000 بتائی ہے۔ 11 سپتمبر تک بہت زیادہ لوگ بنگلہ دیش فرار ہو چکے تھے۔ جو لوگ سرحد تک پہنچے ہیں وہ کئی دن پیدل چل کر جنگلوں میں چھپے اور پہاڑوں اور ندیوں کو عبور کرتے رہے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں اور کچھ کو گولیوں کے زخم بھی لگے ہیں۔ امدادی ایجنسیوں نے متنبہ کیا کہ حد سے زیادہ پھیلے ہوئے کیمپوں میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران سے جہاں پانی، خوراک کا راشن اور طبی سامان کا ذخیرہ ختم ہو رہا ہے، زیادہ تر مہاجرین اب قیام کیمپوں، عارضی بستیوں یا میزبان برادریوں میں پناہ گزینوں میں رہ رہے ہیں۔ تقریباً 50,000 نئی بے ساختہ بستیوں میں ہیں جو سرحد کے ساتھ ابھری ہیں، جہاں خدمات تک رسائی خاص طور پر محدود ہے۔ تنازعات والے علاقوں میں پھنسے روہنگیا لوگوں کے لیے بھی خدشہ ہے۔ 4 سپتمبر کو اقوام متحدہ نے کہا کہ ان کی امدادی ایجنسیوں کو شمالی رخائن ریاست میں ہزاروں شہریوں کو زندگی بچانے والے سامان جیسے خوراک، پانی اور ادویات کی فراہمی سے روک دیا گیا ہے۔ نومبر 2018 میں خارجہ سیکرٹری مائنتھو نے وضاحت کی کہ میانمار آنے والے مہینے میں بنگلہ دیش کے کیمپوں سے 2000 روہنگیا پناہ گزینوں کو لینے کے لیے تیار ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ویڈیو میانمار اور روہنگیا کے مسلمانوں سے متعلق۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کوئی ٹاپک ہمیں بتانا چاہتے ہیں جس پر ہمیں ڈاکیومنٹری بنانی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور کمنٹ دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔